بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن، ام مریم شیخ، قسط نمبر 14۔ ماضی: زینب کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہر سے ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ٹائیفائڈ کی شکایت ہے۔ مکمل صحت یاب ہونے میں 2 ماہ لگیں گے۔ شادی کی تیاریاں چونکہ آخری مراحل میں تھیں، اس لیے میر ظفر علی نے فیصلہ کیا کہ تیمور اور سندس کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے۔ زینب کی رخصتی وہ اس کی صحت یابی کے بعد کروا لیں گے۔ سندس نے اپنے بھائیوں کی لاج تو رکھ لی تھی، مگر اپنے دل کی دنیا برباد کر لی تھی۔ بابا سائیں کے فیصلے پر اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا تھا۔ تیمور غزنی پوری شان و شوکت سے سندس کو بیاہنے آیا تھا۔ میر ظفر نے بھرپور طریقے سے اس کا استقبال کیا تھا۔ رخصتی کے وقت سندس مہربانوں سے لپٹ کر بلک بلک کر روئی تھی۔ مہربانوں بھی اس کے دل کے ٹوٹنے اور خوابوں کے بکھرنے پر بہت افسردہ تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس موقع پر کوئی خوش تھا تو وہ فائزہ تھی، جو مطمئن تھی کہ اگر سندس کی شادی اس کے بھائی سے نہیں ہوئی تو اسد شاہ سے بھی نہیں ہو سکی۔ اسد شاہ کی وجاہت اس کی دولت پر بھاری تھی، اس پر من چاہا محبوب سندس اگر اس کی دلہن بنتی تو فائزہ سے بہت اوپر چلی جاتی۔ زینب کے نکاح میں وہ سندس اور اسد شاہ کی آنکھوں میں چاہت کے رنگ دیکھ چکی تھی۔ اسد شاہ کی نگاہوں میں سندس کے لیے وار گرفتگی اور دیوانگی فائزہ کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی ان دونوں کے دلوں کی خواہش پوری ہو۔ اسد شاہ کا رتبہ کتنا اونچا تھا یہ پورا گاؤں جانتا تھا۔ سندس اس کی من چاہی دلہن بن جاتی تو فائزہ زندگی بھر اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی۔ سندس رخصت ہونے کے بعد غزنی ہاؤس پہنچ چکی تھی اور تیمور غزنی کے شاندار کمرے میں اس کی دلہن بنا کر بٹھا دی گئی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ سے لے کر سیج کی سجاوٹ تک اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ ثمینہ اور رخسانہ اسے جس پوزیشن میں بیٹھا چھوڑ گئی تھی وہ اب تک اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے وہ صرف اسد شاہ کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی، جس نے آخری بار اسے دیکھنے کے حق سے بھی محروم رکھا تھا۔ شادی کی ہر تقریب میں اس کی نگاہیں اسد شاہ کو ہی تلاشتی رہی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی لاتعلقی سندس کے دل کو چیر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ تیمور غزنی دھیرے سے دستک دے کر اندر آ گیا اور اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ آج تو لگتا ہے چاند آسمان سے اتر کر میرے بیڈ پر براجمان ہے۔ تیمور غزنی نے نرمی سے اس کی ٹھوڈی کو چھوا۔ سندس کے من میں کوئی ہلچل نہیں بچی، اس کے جذبات برف کی طرح سرد تھے۔ سندس میں آج اتنا خوش ہوں یہ اپنی خوشی شاید لفظوں میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ تمہیں پانے کی دعائیں میں نے وہاں لندن میں بھی کی تھی، صبح شام مانگی تھی، میرے رب نے میری دعائیں رائگاں نہیں ہونے دیں، اور دیکھو آج تم مکمل میری دست رس میں ہو۔ سندس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی خوشی سے جھلملاتے چہرے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تیمور غزنی کی جسارتیں بڑھتی گئیں، وہ مخمور سی آواز میں رات بھر اس کی سماعتوں میں اپنی بے پایاں خوشی، اس کے حسن کے قصیدے، شوخ جملے اڈھیلتا رہا، مگر سندس کے ہونٹوں پر پڑے قفل نہ ٹوٹے۔ وہ بے بس سی آنسو بہاتی رہی اور اسد شاہ کی جدائی کا غم ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی پر طاری ہو گیا۔ بالآخر تیمور تھک کر چند لمحوں میں ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا اور سندس گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکتی رہی۔ چھوٹے شاہ جی سنبھالے خود کو، یہاں آپ نشے میں دھت ہو کر خود کو برباد کر رہے ہیں اور وہاں تیمور غزنی اور بڑی حویلی والے جشن منا رہے ہیں۔ کب تک آپ سوگ منائیں گے؟ اس طرح خود کو سائیڈ پر کر لینا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ علی گل جو اس کا سب سے منہ چڑھا ملازم تھا، مسلسل اسے بھڑکانے میں مصروف تھا۔ کچھ عرصے پہلے گاؤں کی ہاری کی لڑکی کو کھیتوں میں تنہا پا کر اس نے دست درازی کی کوشش کی تھی، اسی لیے تیمور غزنی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے موقع پر ہی علی گل کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا تھا اور اس کی اچھی خاصی مرمت کرنے کے ساتھ حیدر علی شاہ تک شکایت بھی پہنچا دی تھی۔ اس دن تیمور غزنی اور اس کے بعد اسد شاہ کے ہاتھوں ہونے والی ذلت نے اس کے دل میں تیمور غزنی کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ سندس کا رشتہ تیمور غزنی کو دے دیا گیا ہے، یہ خبر اسد شاہ کو بہت دیر سے ملی تھی۔ حیدر علی شاہ کے ذریعے رشتے کی بات میر ظفر کے کان تک پہنچا کر وہ مطمئن بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے خاندانی وقار اور اپنی وجاہت پر اتنا ضم تھا کہ میر ظفر اسے رشتہ نہ دیں وہ جیسے کوئی ناممکن بات ہو، مگر اب اس اچانک ملنے والی اطلاع پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ لیکن زینب میر پرویز کے نکاح میں تھی، یہ بات بھول کر وہ لوگ میر ظفر یا اس کے خاندان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتے تھے۔ اس شادی میں شیرازیوں کی شرکت تو کرنی پڑی،
لیکن اسد شاہ نے مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ ملک سے باہر ہونے کا بہانہ کر کے وہ پچھلے 15 دنوں سے اپنے فارم ہاؤس پر نشے میں ڈوبا پڑا تھا۔ جس رات سندس کا نکاح ہوا تھا وہ بی بی جان سے لپٹ کر رو پڑا تھا۔ 6 فٹ کا کڑیل جوان ہو کر جب وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا، اس گھڑی بی بی جان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ حیدر شاہ مٹھیاں بیچے ضبط کے جن مراحل سے گزر رہے تھے یہ وہی جانتے تھے، کیونکہ اسد شاہ کی کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہوں نے سنتے ہی پوری نہ کی ہو، مگر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ یہ ملال انہیں نڈھال کر رہا تھا۔ اس لمحے اسد شاہ کی اس حالت نے اس کے دل میں میروں کے لیے نفرت ہی نفرت بھر دی تھی۔ اسد شاہ نے سندس کو دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ اس سے جدائی شاہ کو موت سے بدتر اذیت دے رہی تھی۔ محبت ہونے سے لے کر بچھڑنے تک کا سفر اس نے بڑی تیزی سے کیا تھا، وہ بھی تب جب سندس کی محبت اس کے دل سے گزر کر روح میں سرایت کر چکی تھی۔ جب سندس سے چند دن کی دوری بھی اس کے لیے سونے روح تھی۔ ان حالات میں بس ایک ہی چیز ایسی تھی جو اسے چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح ان سب سوچوں سے غافل کر دیتی تھی۔ اس کا استعمال ان دنوں وہ کثرت سے کر رہا تھا۔ شاہ کو نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کی خبر۔ یہ خیال اسے مار ڈال رہا تھا وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس سوچ سے ہی ہونے والی تکلیف کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس پر احساس شکست نے اسے پاگل کر دیا تھا کہ میروں نے اس کے رشتے پر تیمور غزنی کے رشتے کو ترجیح دی تھی۔ تیش کے عالم میں اس نے شیشے کی ٹیبل اٹھا کر پلٹ دی۔ علی گل دور کھڑا تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر کانچ کے ٹکڑے سمیٹے۔ مبادن اسد شاہ غصے اور نشے میں خود کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا لے، مگر وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پھر سے غافل ہو چکا تھا۔ طویل بیماری سے گزر کر زینب صحت یاب ہو چکی تھی۔ میر ظفر علی نے شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ میر پرویز کی بری بنانے کی ذمہ داری تنہا مہر بانوں پر تھی۔ وہ بیچاری بچوں اور بازاروں کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ فائزہ سے تو کسی بھی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ سندس بھی ان دنوں میکے آئی ہوئی تھی، مگر وہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے کسی بھی کام میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ دنیا داری کے جھمیلوں سے دور اپنی ہی ذات میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اسد شاہ کی محبت کے سحر میں بیتے چند لمحات تیمور غزنوی جیسے چاہنے والے بھرپور ملنسار اور خوش مزاج شوہر کا ساتھ پا کر بھی بھول نہیں سکی تھی۔ مہر بانو اس کی ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں سے واقف تھیں، اس لیے جان بوجھ کر وہ اسے کسی بھی کام کے لیے نہیں کہتی تھیں اور سارا بوجھ خود ہی اٹھا رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ زینب کے لیے خریدے ہوئے کپڑے، جولری، اس کے سامنے پھیلائے کپڑوں کے رنگ اور جولری کے بات استفادہ کر رہی تھی۔ سندس ان کی باتوں کے جواب میں بس ہوں ہاں سے کام لے رہی تھی۔ جب اچانک باہر اٹھنے والے شور پر دونوں ہی چونک گئی تھیں۔ تبھی ملازمہ بدحواس سی دروازہ کھولے اندر چلی آئی۔ مہرو بی بی، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تیمور سائیں سے شرازیوں کے بندوں کا قتل ہو گیا ہے۔ ملازمہ کی آواز کپ کپا کر رہ گئی۔ بطول، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ مہر بانو نے اٹھ کر اسے جھنجھوڑا، جبکہ سندس کے ہاتھ سے زینب کا جھمکا چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ بی بی، میں بکواس نہیں کر رہی، پورے گاؤں میں شور مچ رہا ہے، بڑے میر سائیں بھی زمینوں پر گئے ہیں، سنا ہے زمینوں پر تیمور سائیں اور مہروز شرازی کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ متشل ہو کر تیمور سائیں نے گولی چلا دی۔ بطول نے سہم کر پوری تفصیل ایک ہی سانس میں مہر بانو کے گوشے گزار کر دی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، تیمور کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ مہر بانو سر تھامے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھیں، انہیں آنے والے وقت کی فکر لگ گئی تھی۔ سندس دم سادے بیٹھی تھی۔ مہر بانو نے نظر اٹھا کر اس کے سپٹ چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کا سر تھپ تھپا کر معاملے کی نوعیت جاننے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ سائیں غضب ہو گیا، تیمور غزنی کی جرأت دیکھیں، اس نے معمولی سی بحث پر مہروز سائیں کا قتل کر دیا اور اب جھوٹ بول رہا ہے کہ گولی اس سے غلطی سے چل گئی تھی۔ علی گل نے مکمل غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسد شاہ کو بھڑکانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسد شاہ نیند بھری آنکھوں سے اس کی طرف پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ مہروز کے ساتھ کل رات ہی شہر سے آیا تھا اور بے خبر سو رہا تھا جب علی گل نے نیند سے جگا کر اسے واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ کسی اور کو اس کے کمرے میں قدم رکھنے یا نیند سے جگانے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ بی بی جان بھی اسے نیند سے جگانے کی غلطی نہیں کرتی تھی، مگر یہ علی گل ہی تھا جو منہ چڑھائے ہونے کی وجہ سے اس کے اعتدال سے بچ جاتا تھا۔ اس خبر پر اسد شاہ کی
اس خبر پر اسد شاہ کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سندس کی یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے دن رات خود کو مصروف کر لیا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، مگر تیمور غزنی نے سندس کو اس سے چھین کر اس کے اندر جو لاوا دھکا دیا تھا، اس کو پھٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ کپڑے چینج کر کے وہ دھندناتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا تھا۔ مہروز کی لاش کو اس کے گاؤں پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ میر ظفر علی اور ان کے تینوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے، مگر حیدر علی شاہ نے ان کے دونوں بیٹوں کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی سرد تھا۔ دراڑ تو دونوں خاندانوں میں اسی دن پڑ گئی تھی جس دن سندس کی شادی تیمور سے کی گئی تھی، اور اس دوری اور سرد مہری میں وہ لوگ بخوبی محسوس کر رہے تھے، مگر نظر انداز کیے ہوئے تھے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ لیکن اس واقعے نے تو انہیں شیرازیوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک طرف دماد تھا تو دوسری طرف برسوں پرانی دوستی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس معاملے سے نپٹا جائے۔ بی بی جان نے کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کی بہت منتیں کی تھیں، اسے سمجھایا تو وہ جذبات سے کام نہ لے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مہروز کی موت اسی طرح لکھی تھی، اس کی آنکھوں سے سرخی چھلک رہی تھی، مگر وہ لب بیچے خاموشی سے ان کی بات سن کر نکل آیا تھا، لیکن وہ اسے جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان چھپا ہے۔ سندس کا رشتہ اسے نہیں دیا گیا، اس شکست پر تو وہ اب تک بتھرایا ہوا تھا۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کا موقع اسے اب مل گیا تھا، اس بات سے وہ بے خبر نہیں تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ مہروز کی تدفین کی جا چکی تھی، میر حویلی سے پورے گاؤں نے شرکت کی تھی، جبکہ مصور غزنی تنہا ہی شریک ہوئے تھے۔ تیمور میر ظفر نے قصداً رکوا دیا تھا، اس نے احتجاج بھی کیا تھا، میر سائیں جو کچھ بھی ہوا ہے انجانے میں ہوا ہے، میں نے مہروز شاہ کو جان بوجھ کر یا جھگڑے کے دوران قتل نہیں کیا، گولی مجھ سے غلطی سے چلی تھی، اس نے بے بسی سے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تیمور ہم سب جانتے ہیں، ہمیں تمہاری بات پر پورا یقین ہے، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، ابھی معاملہ گرم ہے، شیرازیوں کا بندہ قتل ہوا ہے، جیسے بھی ہوا، مگر وہ سچائی سے واقف نہیں ہے۔ ہمارے کسی دشمن نے یہ خبر پھیلا دی ہے کہ تمہارا اور مہروز کا زمینوں پر جھگڑا ہوا تھا اور تم نے متشل ہو کر اسے گولی مار دی۔ جب تک اس بات کا سراغ نہیں مل جاتا یہ افواہ کسی نے پھیلائی ہے اور معاملہ رفع دفع نہیں ہو جاتا، تمہیں تھوڑا احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میر ظفر علی نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھایا، وہ لب بیچے کر خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے رہا تھا۔ میر ظفر نظریں چرا گئے تھے۔ تیمور غزنی زمینوں پر چکر لگانے کے لیے نکلا ہوا تھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ زمینوں کا جائزہ لے رہا تھا، جب شیرازیوں کے باغ سے کچھ فاصلے پر اسے اسد شاہ کا کزن مہروز گاڑی سے ٹیک لگائے کچھ مصروف سا نظر آیا۔ سلام دعا کی نیت سے اس نے گاڑی اس کے نزدیک لے جا کر روک دی تھی۔ مہروز کب آئے شہر سے؟ سنا ہے اسد شاہ کے ساتھ تم بھی گئے ہوئے تھے۔ تیمور نے مہروز سے مصافحہ کرتے ہوئے استفادہ کیا۔ کل رات ہی واپس لوٹے ہیں۔ اسد شاہ نے فیکٹری خریدی ہے شہر میں، اسی سلسلے میں 2 دن سے شہر میں ہی تھی۔ مہروز نے گن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے تیمور سے ہاتھ ملایا، پھر دوبارہ گن کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کنٹینیو جاری ہے۔